کس پیج پہ ملے گا؟ میں سر پیش کرتا ہوں ابھی. یہ 28 پیج 8 آف دا رپورٹ، یہ جہاں دیکھیے پیرا 2. جی یہ پیرا 2 آن پیج 1 میرے والی نہیں آپ کی والی ہے. تو 39 پیج پہ ریفرنس کیا ہے نا کاؤنسل نے. جی سر آن پیج 38 پر دیکھیے گا. تھینک یو. 38 پیج 38 پر اسی دس ہیز بین ریکارڈیڈ بائی دی ان دا رپورٹ. اچھا اچھا. After reproducing the speech that he had made, para 2 میں کہا on 23rd of July 2018. last 3 lines. 38. Page number 38. Secretary of the Council Registrar submitted the following note before the Chairman of the Council. The Secretary of this Council Registrar. یہ پہلے آپ پڑھ رہے تھے اس کو کمپلیٹ کر لیں. اچھا ایک سوال میرا اٹھتا ہے، یہ جو تقریر تھی یہ لکھی ہوئی تقریر تھی یا زبانی؟ یہ زبانی تھی. زبانی تھی. یہ زبانی تھی، لکھی ہوئی نہیں تھی. He addressed on the invitation. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے اس بات کی اہمیت ہو سکتا ہے نہیں ہو، کیونکہ اکثر اب جب ایسے ہم جب کورٹ میں باتیں کر رہے ہیں بہت ساری باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، مگر جب تحریری طور پہ سوچ سمجھ کے ہم لکھتے ہیں اور بات ذرا ہم طریقے سے لکھتے تھے. یہ فل بدی تھی، یہ فل بدی تھی. اوکے ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس میں دل کی آواز بھی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی دیکھیں وہ طرز بیان الگ ہوتا ہے اور انسان سوچ سمجھ کے ایک چیز کرتا ہے تو اس کی فرق ہوتا ہے. بہت ساری باتیں کبھی کبھی ہم لوگوں کا بھی ہو جاتا ہے آگے. آپ This was an important factor to consider. اس لیے میں یہی پوچھ رہا تھا کہ تحریری تقریر کا ایک اور ہی وہ ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے انسان لکھتا ہے ایک چیز. اچھا اب آپ پڑھتے رہیے، اس کو ختم کر لیتے ہیں جو آپ پڑھ رہے تھے. جی سر یہ پڑھنا شروع. مجھے یہ کہا گیا، مجھے یہ پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلاں کیس میں فلاں فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں ستمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے. اس کی بیک گراؤنڈ میں ایکسپلین کروں. یہ ہم سے کون ہے؟ ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ اس سے ISI یہ ISI نے کہا نا، مجھے کہا کہ ہماری مرضی کے مطابق. ISI تو ایک ادارہ ہے، کسی شخص نے کہا. کس نے؟ اس میں ادارے تو نہیں بولتے ہیں، شخص. اس کا ڈیٹیل میں نے اپنی دوسری رپلائی میں دی ہے، شو کاز نوٹس کی. There was a journal by the name of Faiz Hameed who visited his house with a brigadier. اور ڈیٹ صاحب آپ یہ ان دو شخصیات پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا پورے ادارے پہ لگا رہے ہیں؟ دو شخصیات نہیں، دو شخصیات، انہیں تو دو شخصیات ملی ہے نا، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک سر خان صاحب، مگر اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اس کو کم از کم پارٹی تو بنائیں. آپ اس میں آپ نے ان کو پارٹی بنائے. جی بات یہ ہے کہ وہ نہیں ایک سیکنڈ نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں الزام پہ نہیں جا رہے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے، مگر آپ کسی کے لیے پہ بھی الزام، یا تو آپ کسی پہ الزام نہ لگائیں تو الگ بات ہے، قانونی نقطے پہ بحث کیجئے. مگر اگر آپ کا کیس اس پہ وہ ہے کہ کسی شخصیات پہ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو روکیں گے بھی نہیں، مگر پھر اس شخص کا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ہم سنیں. جی نہیں میں یہی ہے، ہم یہی آپ نے اگر ان دو شخصیات پہ اور پورے ادارے پہ آپ نہیں الزام لگا رہے تو پھر شخصیات کو آپ نے پارٹی کو نہیں بنایا ہے. دیکھیے شخصیات جو تھی نا وہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اس وقت. خان صاحب جی آپ ادارے تو نہیں بولتے ہیں نا، کسی کے تحت بولتے ہیں نا. اب آپ کی چیمبر ہے، چیمبر تو نہیں بولتا ہے نا، آپ لیگل اوپینین دیں گے یا آپ کے ساتھی دیں گے یا آپ کا پی این دینا چاہے وہ دے گا، کوئی تو لکھے گا نا کاغذ پہ. تو وہ چیمبر تو ایک طرح سے آپ ہیڈ ہوں گے تو آپ رسپانسبل ہو جائیں گے، مگر اگر آپ شخصیات پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پارٹی کیوں نہیں بنایا، یہ مجھے بتائیں. سر وہی میں بات پہ آنا چاہتا ہوں کیونکہ سارا کیس اس کا دار و مدار یہ ہے. ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے جواب داخل کیا
اس کے بعد ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمارا اوپن ٹرائل کریں. وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے سامنے جب آپ الزام لگا رہے ہم ہیں نے سر ان کو بطور وٹنس سمن کرنا تھا. پھر وہ تو وہاں کی بات ہے نا، وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ. اب تو آپ وہاں نہیں ہیں نا جی، اب تو سپریم کورٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں نا. یا تو کہ میں سارے الزامات واپس لیتا ہوں ان کے خلاف، وہ ایک الگ بات ہے، پھر آپ ان کو پارٹی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں دیکھیے میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ پارٹی تو بنائیں. ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے، ہو سکتا ہے آ کر کے کہے نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہے، ہمیں نہیں پتا. مگر ہم مفروضوں میں تو نہیں کیس چلائیں گے. یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگائیں، یا پھر کوئی اور بات کریں کہ اب میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھ دیں. بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے. پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے. نہیں سر، گزارش ہم نے جب موقف لیا کہ ہمارے پر وہ اب بات دیکھیں نا، میں نہیں اب پھر بھی میں وضاحت کر دوں. اب سول کورٹ ہے، اب ایک جی جہاں تک ہماری تقریر ہے اس میں تو ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. دیکھیے نا، اگر کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے، اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے، صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو منع نہیں کر سکتے ہیں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی، بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ جی جی، تو ان کا موقف لیں بھی نہیں. اصل صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے. ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقف لیے بغیر ہم آگے بڑھ، یا تو یہ الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا، میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا، وہ ایک الگ ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی، ہم نے کہا آپ نے پارٹی بنایا، جی ہاں، پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے، وہ ایک الگ بات ہے. مگر آپ اگر الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں، نہیں آپ نہیں بنانا چاہتے، یہ معاملہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں. جی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے سر، ہم آپ کو سنیں گے نہیں سر. گزارش دیکھ لیجیے، ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، مگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے. مگر جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا، اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یہ آپ ہم سے بہتر آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھے ہیں اس پہ اور ان صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard. اتنی بڑی عدالت نے مجھے سننا گوارا ہی نہیں سمجھا. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا، کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں. ہم نے کہا آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے، ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کریں اور ہمارے سامنے آئیں نہیں اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے. بھئی ہم کیوں بلائیں گے، جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے، مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا، پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے الیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ جس شخص پہ آپ نے الزام لگائی انہوں نے رپلائی دی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی، اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ الیگیشن ہے، جواب دیں. انہوں نے اس کو پارٹی بنایا یا نہیں؟ جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. فورم کیا تھا؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ہوا کیا، اس تقریر میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا، صرف ISI کو جرنلزم. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس میں نے 2 لوگوں کا نام لیا. جواب میں بات میری پوری سن لیجیے. جی جی، جب شو کاز نوٹس ملا، پہلے وہ دکھائیے اپنا جواب تو دیکھیں، ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر ہے جواب. حامد خان صاحب آپ کے جواب کے اندر 3 لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. ان کے جو جواب انہوں نے جو آپ نے جو رپلائی دیا ہے نا، رپلائی کون سے پیج پہ ہے؟ 83 2 ہیں. پہلا رپلائی ہے پریلیمنری رپلائی ہے 83 پیج آن ورڈ، اور دوسرا رپلائی ہے 223 پیج پر
نام اس میں ہم نے لیے ہیں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے. جی بالکل نام لیے ہیں. یہ 27/8/2018 کو جو پیج بتائیے, جی صفحہ بتائیے, صفحہ 223 ہے, یہ سیکنڈ میں آئے گا. پیج 223 دیکھتے ہیں. فرسٹ رپلائی میں آپ نے نام نہیں لیا ہے. جی نہیں تھا, چلے وہ پیج 223. یہ جو پیپر بک 2 ہے اس میں یہ پیج 223 جناب دیکھ لیجیے گا. یہ پارٹ 2 ہے. جی 223 ایڈٹ رپلائی ٹو شوکت نوٹس, اور اس میں جو اسپیسیفکلی ٹھیک ہے, صحیح ہے. پیج 229 میں اب آپ نے کسی کا نام لیا ہے اس میں یا نہیں لیا ہے؟ نام جی پیرا 16 دیکھیے گا پیج 228 پر. 228 پر یہ میری ایڈٹ سیکنڈ رپلائی ہے. پیج 228 پر دیکھیے پیراگراف 7 میں آپ نے نام لیا میجر جنرل سو اینڈ سو, وہ آتا ہے آگے آتا ہے. نہیں دیکھیے خان صاحب, میں نے یہ پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں, ادارے برے نہیں ہوتے ہیں, لوگ برے ہوتے ہیں. اداروں کو وہ برا کرتے ہیں. نہیں آپ سمجھے نہیں بات نا. آپ ماشاءاللہ کتنے الیکشن لڑ چکے ہیں. وہ ادارہ آپ کا کون سا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ اپنے مخالفین کے خلاف کہیں گے کہ میں بہتر کینڈیڈیٹ ہوں. یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خراب ہے یا اچھا ہے. وہ جو اس وقت اس ادارے میں ہوں گے وہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. برا نہ مانیے, میں وکیل کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ ہر چیز پہ کہہ سکتے ہیں. آپ عدالت پہ بھی کہہ سکتے ہیں. یقیناً آپ شاید پسند فرمائیں کسی جج کو, کسی کو نہ پسند فرمائیں. یہ تو نہیں کہیں گے عدلیہ سے متعلق, تو پھر سارے جج آ جاتے ہیں لپیٹ میں. آپ کسی ادارے میں بھی چلے جائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, ہسپتال جاتے ہیں. ہسپتال بہت برا ہے. وہ ہوگا کہ اگر آپ کا پلنگ نہیں ہو, یہ ہو, ویسے عام طور پہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اچھا ہے, وہ فلاں ڈاکٹر برا ہے, جو بھی ٹیچر کے متعلق. آپ دیکھیں یہ ہمارے ملک کی تباہی جو ہوتی ہے نا, ہم شخصیات کو برا بلا نہیں کہتے ہیں, ادارے کو برا بلا کہنے لگتے ہیں. ادارے دنیا میں دیکھیے, ادارے آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں, چاہے وہ جرمنی میں چاہے فیشزم تھا, وہی ادارے چل رہے تھے. جب لوگ ٹھیک ہوئے وہی ادارے بہتر ہو گئے. وہی سیکرٹ پولیس وہاں بھی ہوتی تھی, وہی یہ ہوتا تھا. ادارے تو وہی رہتے ہیں نا, ادارے کو لوگ چلاتے ہیں. تو لوگوں کے جب آپ نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں کہ ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. اس کی ریزن میں ایکسپلین کرتا ہوں. بنانے کا نہیں سر موقع نہیں دیا گیا پہلے. اب تو ہے, دیکھیے اب تو ہے آپ کے پاس موقع. آپ نے پٹیشن اس سے پہلے بھی فائل کری تھی, اور ریپورٹڈ کیس ہے 2018 SCMR کا, اس میں تو آپ نے پٹیشن فائل کری ہے. وہ کی تھی بالکل, وہ ہے. وہ جب آپ کو پبلک وہ نہیں دی جا رہی تھی, مطلب میڈیا پہ نہیں آتا, اس کے اگینسٹ میں آپ نے پٹیشن فائل کی. اس کیس میں ایکچولی اس وقت تک یہ والا جو ریفرنس ابھی فائل نہیں ہوا تھا. اب دیکھیے نہیں وہ پہلے ریفرنس کے حوالے سے تھی, اس میں یہ کوشچن نہیں انوالو تھا. وہ دیکھیے خان صاحب, سوری جی, اب دیکھیں آپ بار بار ان شخص کا نام لے رہے ہیں. پیراگراف 20 میں on second visit dated 19/7/2018 Major General so and so he told. یہ تو you can't have it both ways. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. If you don't want to then don't cry, then don't complain. If you don't want to join a party against whom you're making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say کہ جی مجھ پہ بڑا ظلم ہو گیا. پھر اس کے سامنے آنے دیں نا, فیس یور اکیوزر. بھائی فیس یور اکیوزر, اور یو اکیوز ہم, فیس ہم, فیس ٹو فیس. میں سر اسی کو تو ایکسپلین کرنے کی ایکسپلین نہیں کریں گے آپ. نہیں سر, پہلے بات تو سن. نہیں آپ یہ دیکھیں بنیادی کو پوری طرح دیکھیں, میری بات پوری سن لیجیے گا, پھر اس کے بعد میں عرض کر. تو گزر گیا نا, دیکھیں میرا بڑی سمپل سی بات ہے.
اگر ہم یہ بات پہ چلیں پھر تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ صحیح ہے، کیونکہ آپ پارٹی نہیں بنانا چاہ رہے ہیں. بھئی آپ جس کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے ہیں. سر دیکھیے نا، ہم بنانے کو تیار ہیں، پہلے میری ایکسپلینیشن سن لیجیے. نہیں میں نہیں چاہتا ہوں ایکسپریشن، اگر آپ یا بنائیں یا نہ بنائیں. جی بنانے کو ہم تیار نہیں، یہ آپ ہم پہ احسان نہ کیجئے، آپ کا کیس چلے گا نہیں آگے. ہم نے سوال کیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے ان کو پارٹی بنانا، یا آپ نے وہاں کوشش کی اور جوڈیشل کے سامنے آپ نے کوشش کی اس کو پارٹی بنانے کے لیے، تو بات بنتی ہے. تو آپ اگر آپ پر ڈیپینڈ کریں. ہم نے تو ایک پوائنٹ ریز کے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا جس شخص کے خلاف الزام لگا رہے ہیں کیا یہ مناسب ہوگا کہ اس کو سنے بغیر ہم آپ کو؟ دیکھیے آپ سن لیجئے، ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے. ایک بہت فیشن چل گیا ہے نا اداروں کو بدنام کرنا. اداروں میں برے شخصیات ہوتے ہیں، اداروں میں اچھی شخصیات ہوتے ہیں. وکیلوں میں اچھے وکیل ہوتے ہیں، برا نہ مانیے، برے بھی ہوتے ہیں. ہر شعبے میں یہ زندگی کے یہی ہے. اگر آپ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں نا تو پھر نہیں، بالکل یہی ان کا نام ہم کیوں دیتے بات. دیکھیں نہیں، سوری، آپ میرے متعلق باتیں کریں میری پیٹھ کے پیچھے، میں کہوں گا میرے منہ پہ کیجئے یہ باتیں. میں گزارش، ہم نے منہ پہ کرنی تھی، نہیں کر رہے نا. ہوئی پہلے تھوڑے سے فیکٹ سن لیجیے. میں سمجھ گیا خان صاحب، اتنا کمپلیکیٹڈ بات تو نہیں ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے درخواست دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، آپ کا کہنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں بیان دوں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں ان پہ جرا. میں ان کو ابھی آپ سن تو لیجئے نا. جی ٹھیک ہے. اب اس بات میں جانے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں، وہ بات تو گزر گئی نا. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل ختم ہو گئی نا، ختم ہو گئی ہے نا، کاروائی کر لی. آپ کے مطابق غلط ہوا، نہیں تو آپ ہمارے سامنے نہیں ہوتے. جب ذرا آپ سن تو لینا پوری، خان صاحب ذرا برداشت بھی کر لینا سننے کی. تو انہوں نے غلطی کر لی. اب وہی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری عیب تھے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کے، تو یہ سراہا نہیں جا سکتا ہے ان کا فیصلہ یا ان کے رپورٹ یا ان کے ریکمنڈیشن. چلیں آپ کی بات ہم یہاں بھی مان لیتے ہیں، مگر آپ یہاں تو ان کو پارٹی بنائیں نا، کہ ان کا موقف تو ہم سن لیں نا، یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا. ہمیں کیسے پتا؟ اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا. وہ شاید آ کے آپ کی بات کی تصدیق کر لے کہ جی بالکل ہم یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے سر. اگر آپ میں کروں گا نہیں تو پھر یہ تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. ایبسولوٹلی. ہم تو چاہتے یہ تھے، گھبراہٹ ہے، ہم تو چاہتے یہ تھے کہ ہم کریں نا، بلائیں عدالت میں، آپ کریے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بابا گزر گیا، واٹر انڈر دی برج. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آئی ایم ولنگ ٹو. نہیں ولنگ نہیں، یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ. آپ ہم پہ کر رہے ہیں جیسے ہم کیس چلا رہے ہیں آپ کا. I have grown wiser and I'm making a request. نہیں انہوں نے بنائے، باقی لوگوں نے، صلاح الدین صاحب نے. اور ہاں have you made him a party? Sir, not by name. We had implemented the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the defense ministry or the government of Pakistan. Hello. Yeah, but do you agree you agree with this or not? I think they should be parties. The gentleman name should be party. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him. Let him issue him a notice at least. Yes, sir. ٹھیک ہے or not? ہاں آپ نے جو respondent number 5 ISI کا پارٹی بنایا, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward اگر وہ آتے. اور بلکہ ایک اور بات بھی ہے, مین ججمنٹ میں جو آپ کو خلاف آئی وہ آیا یہ کہ آپ نے اپنے ادارے کو ملائم کیا ہے, اپنے چیف جسٹس کو. آپ بیسیکلی اپنے ایلیگیشن اپنے چیف جسٹس پہ لگائی. جی کیا وہ بھی نیسیسری پارٹی نہیں ہے؟ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ کیس سنا جا رہا تھا, یہ ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے. خان صاحب آپ کا پیراگراف Justice Anwar Kansi as a party, because he becomes a respondent in this case. And ہماری contention یہ تھی کہ اگر he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross him in. خان صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, مگر وہ بات کہتے ہیں نا انگریزی میں پانی گزر گیا, وہ واٹر انڈر دا برج. تو
اب ہم کیا کریں نا, کم از کم اب جیسے مائی لارڈ نے بھی وضاحت کی, بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کے خلاف دیکھیں, ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے ایلیگیشن لگائیں, اگر دیکھیے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے دنیا کا, پاکستان کا نہیں دنیا کا, کہ اس شخص کو کم از کم اس کو ایک موقع تو دو, اپرچونٹی آف اے ہیئرنگ کی. پھر آپ کل ہم کوئی چیز فیصلہ کریں گے, کل ہمارے خلاف وہ ٹیلی ویژن پہ بیان دیں گے بھائی کمال ہے, مجھے سنا ہی نہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا, اگر وہاں تک جاتی ہے بات. So I'm making a request that دیکھیں نا خان صاحب, آپ کے پیراگراف 16 سے لے کے 28 تک کے کچھ حضرات کے نام ہیں, وہی حضرات آ کر کے آپ کی بات کی تائید یا تردید کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے. پھر آگے ہوتا ہے کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ویسے ان کی طرف سے جو ایکس چیف جسٹس تھے اسلام آباد, ان کی طرف سے تو ریپلائی آ چکا تھا, انہوں نے آپ کی ساری باتوں کو ڈینائی کر. ہاں, لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا اس کو ریپورٹ کرنے کا. اچھا نہیں, مگر دیکھیں آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ یہ بھی کچھ نہیں سر, وہ صرف ایک فیکٹ جو ہے, میں جناب کو اس میں ہمیں ہیئرنگ ملی نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے جواب داخل کر دیا, جواب داخل کرنے کے بعد اس دوران ہم نے ایک درخواست دی کہ اول تو ان دا فرسٹ پلیس ایڈریسنگ اے بار ایسوسیشن از نو مس کنڈکٹ, بٹ ان کیس یہ تو میرٹ کی بات ہے, میرٹ پہ بعد میں آئیں گے. جی عرض کر رہا ہوں, نہیں یہ بات اصل میں اس سے میں کہنا چاہتا تھا, میں نے یہ کہا تھا اگر جناب پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ انکوائری اوپن ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ججمنٹ وی obtained on 2018. کون سی انکوائری؟ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے انکوائری کرنی تھی نا, اس کے بعد آفٹر شو کاز نوٹس نیکسٹ اسٹیپ از reply receiving the CI is inquiry in case the SJC wants to continue. نہیں, اوپن کا کیا مطلب؟ Open means in the open court. مگر وہ میں آپ سے ایک حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں, مگر اس کے جو پروسیجر بنا ہے اس میں کچھ کیمرہ پروسیڈنگز کا تذکرہ ہے اس میں, جو کہ میں نے ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں. جی جی, میں تو چاہتا تھا اوپن چیزیں ہوں, لوگوں کو پتہ چلے. یا تو پر ایک دو طریقے ہوتے ہیں نا, یا تو الزام کا کسی کو پتہ ہی نہیں, وہ خفیہ سے چل رہا ہے, مگر جب الزام لگے تو پھر یہ باتیں اوپن ہونا چاہیے. نہیں سر, اس کو پھر ہم نے چیلنج کیا تھا in another case, this is PLD 2018 Supreme Court 538. اس پر 5 judges bench نے یہ فیصلہ, کیونکہ in an earlier matter I made an application that let this cases be heard in the open court. اس کو ریجیکٹ کیا تھا Supreme Judicial Council نے. We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry whether in camera or in open, I was a report was submitted to the president and president removed me. So the main case hinges on this question whether any person. یہ کتنے دن چلا یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس معاملہ؟ ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اور وہ ان کیمرہ میں ہوئی تھی. نہیں, آپ تھے اس میں؟ جی جی, I was his counsel there. اب انہوں نے کوئی وٹنس پیش کیے؟ کوئی وٹنس نہیں, nothing. نہیں کہ یہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ واقعی آپ کا بیان ہے, کس نے سنا, کیا ہوا؟ جی جی بالکل. کوئی گواہ نہیں تھا؟ ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی. آپ نے کوئی گواہ پیش کیا یا آپ کو موقع نہیں ملا؟ نہیں, ابھی تو کوشچن تھا انکوائری ہونی ہے کہ نہیں. یہ تو پریلیمنری ہیئرنگ تھی کہ whether you want to proceed with inquiry or not. On that I made an application in which I requested that kindly in case your lordship decides to hold an inquiry, تو پھر let that be in the open court. آپ کی تقریر کے ایک پورشن تھا جس میں آپ نے کہا کہ میں اوتھ پہ بات کرتا ہوں. یہ بات آپ نے اوتھ پہ کہی کہ جو ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں. جی جی جی. کیا اس اوتھ کا رپلائی ڈائریکٹلی یا تھرو اوتھ آیا کسی کی طرف سے؟ نہیں نہیں,
اس کا چاہیے تھا انکوائری نہیں نہ ہوئی. مسئلہ کیا ہوا؟ کیس یہ ہے کہ ایک شو کاز نوٹس ہمیں دیا گیا, ہم نے اس کی 2 ریپلائیز, پریلیمنری ریپلائی دی اینڈ سیکنڈ ریپلائی دی. پروسیجر کیا ذرا ہمیں بتا دیں کہ کیا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اگر اس طرح کے معاملات؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ آفٹر replies have been submitted, then the Supreme Judicial Council on the basis of reply received decides whether or not to proceed further under the 2005 rules that have been framed. They're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But actually in this very judgment 2018 they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then proceedings کیا ہونی ہے ڈیٹیل بتا دیں کیا پروسیجر ہونی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشنز دی جاتی ہے. ہمارے پہلے ریفرنس میں یہ سب پروسیجر ہوا ہے. اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن دی جاتی ہے اور پھر اس کی بیسس پر پہلے کمپلیننٹ کی طرف سے وٹنس پیش کیے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کے جواب. آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے غلط کیا. جی سر, کیونکہ آپ بھی ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہو کہ بھئی وہ ایک طرح سے ان کے خلاف ایلیگیشن ہو جائے گا نا, تو وہ کہے گا مجھے بھی تو سن لیتے. تو وہی کام جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی, آپ بقول آپ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے, تو وہ آپ زیادتی دوسرے لوگوں کے ساتھ تو نہ کریں جن کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے مگر ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں. یہ بنیادی سی بات ہے نا, چھوٹی کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. اب مجھے ایک سوال آپ سے پوچھوں گا, برا نہ مانیے. جی, مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں انہوں نے کبھی فیصلہ کسی اس شخص کے خلاف نہیں کیا ہوگا جس کو پارٹی نہ بنائے ہوئے. ایسا کیا ہوگا؟ آپ پوچھ لیں ان سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں. بغیر پارٹی بنائے کسی کے خلاف فیصلے کرتے تھے وہ کسی بھی شخص؟ ہاں نہیں جنرل بات کر رہی ہوں, جنرل بات ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے فیصلہ ان کے خلاف تو کوئی نہیں آیا, ان کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے اگر آپ ایک آدمی کا ریفرنس دے رہے ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے بائی دا وے ریفرنس کے آپ نے کوئی اس کا ریلیونس نہیں ہے, آپ کا پورا بنیادی ڈھانچہ جو کھڑا ہوا ہے نا, آپ نے کہا کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی تھی کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے میں گیا بار کاؤنسل کو, بار ایسوسیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہی ہے نا کہ لوگ, وہ تو ایک بیک گراؤنڈ, بھائی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یہی آپ کا پورا کیس ہے کہ میں دیکھیں 2 طریقے ہو سکتے ہیں نا. تقریر تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تقریر نہیں کی. اب تقریر کا ہمیں دیکھنا ہے اس کا پہلو. پہلی بات آپ یقیناً بحث کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے بار ایسوسیشن کوئی تقریر کر بھی دی تو اس میں ایسی کیا بات تھی مس کنڈکٹ کی, وہ تو ایک الگ قانونی بحث ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں. ابھی سوال کچھ اور ہے. ابھی آپ کا جو تقریر کرنے کا مقصد, بنیادی مقصد جو تھا, عام طور پہ آپ شاید یہ تقریر نہیں کرتے, وہ مقصد یہ تھا کہ آپ پہ دباؤ آ رہا تھا یا آپ کے انسٹیٹیوشن پہ دباؤ آ رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیسز لگائے جاتے ہیں, نہیں لگائے جاتے ہیں, چلوائے جاتے ہیں یا نہیں چلوائے جاتے ہیں, کون کر رہا ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہی بنیادی بات تو یہی نکلی نا. تو یہ لوگوں کو کم از کم ہم سنوائی کا ایک موقع تو دیں نا, پھر ہم آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں. تو اتنے دنوں سے یہ پٹیشن چل رہی ہے, یہ پہلو غور نہیں ہوا, یہ کسی نے بات نہیں کی اس پہ. بلکہ اس طرح بلکہ خان صاحب ایڈ کرتے ہوئے میلوڈ کی باتوں میں ایڈ کر, وہ بات تو پرانی تھی جو آپ نے تقریر کی. آپ نے جو ہمارے سامنے پٹیشن فائل کی, تقریباً ہر پیراگراف میں آپ ایک شخص کے خلاف ایلیگیشن لگا رہے ہیں. ہم اگر کوئی ڈیسیجن دیں گے وی ول بی انفلوئنسڈ فرام یور, اگر آپ کے فیور میں جاتی ہے تو ہم ان باتوں سے جو پیراگرافس ہیں ہم اس پہ سے انفلوئنس ہو کے کریں گے آپ کے فیور میں, اگر نہیں ہوں گے تو علیحدہ بات ہے. تو it means we are going to decide a matter against a person who is not before us. نہیں, بلکہ میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. سپوز ہم آپ یہ نہ سمجھیں, یہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے ہیں آپ کی باتیں, ٹھیک ہے, وہی شخص جن کے خلاف آپ نے ایلیگیشن لگایا, کل آ کے وہ ٹی وی پہ کہے یہ جو نے بات کی تھی بالکل درست تھی, پھر
پھر تو ہم بدنام ہو جائیں گے. ویسے کچھ لوگ بعد میں آ کے ایڈمٹ کر جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی پہ پریشر تھا. We'll make application for making them party. تو آپ اب یہ میرے خیال میں صلاح الدین صاحب نے بھی وہ ادارے کو بنایا. ادارہ کے خلاف ہم اگر بنانا ہے تو وہ پہلی بات تو ادارہ ویسے ہوتا ہی نہیں. فیڈریشن آف پاکستان آپ نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے, تو آپ ان کو اگر پارٹیز بنائیں. I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implemented by name. No, but rightfully so. The head of the organization should also was it کیا کہتے ہیں, discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. نہیں, آپ اس کو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن بنائیں گے, آپ اس کو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن بنائیں گے یا انڈیویجول کیپیسٹی میں بنائیں گے؟ ہم ہیڈ آف انسٹیٹیوشن اس لیے نہیں بنائیں گے کہ بھائی سپوز فار انسٹنس there is a corrupt judge, for instance کوئی سول جج بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, so you don't make the institution a party, you will make the allegation against him. Lawyers will come forward and say this is what he did. You can't say the district court did this. District court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there, there may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly, or don't say a word against them. It is your call. In petitions, I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays, and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations. We'll do it within 14 days. اتنا ٹائم لگے گا پارٹی بنانے میں؟ ہم سے آپ کہہ رہے تھے آج کرتے ہیں, ہم کل کر دیتے کیس کو. Leave within a week, sir. نہیں, اگر آپ دیکھیں آپ کو اگر جلدی ہے تو آپ کی مرضی ہے, تو پھر ہم کل پھر ان کو نوٹس دینا ہوگا نا. چھٹیاں آ رہی ہیں ایکچولی, دیکھیے اب اگلی ہیئرنگ میں بس ایک ہی کام ہوگا. جی جی, ہم ان کو پھر نوٹس کریں گے. اگر آپ آج بنا دیتے ہم اس کو کل پہ رکھ سکتے ہیں, پھر ہم کل صرف نوٹس کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ہاں, یا پھر ہم ویکیشن کے بعد کر لیتے ہیں. We'll do it now. نہیں, پھر نوٹس ہی کرنا ہے. Otherwise, if your lordship would entertain. جنوری میں رکھ لیتے ہیں, آپ آرام سے کر لیں. کچھ آپ ریلکٹنٹ ابھی بھی لگ رہے ہیں خان صاحب. نہیں سر, ہمارے کین ڈو اٹ. نہیں, میں نے کہا کچھ ریلکٹنس ہے کیونکہ آپ کے شاید کلائنٹ بھی آپ کو شاید کچھ انسٹرکشن دینا چاہیں. 3rd week of January رکھ لیں سر. پتہ معلوم کرنا. دیکھیے خان صاحب, لیٹ می ریفریز اٹ. This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. We understand. See? If you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then, no, 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear. You can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it in. I'm requesting that. I'm requesting. آپ یہ بھی ایک بات یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا رجسٹرار ہیز دی اتھارٹی ٹو سبمٹ اینی نوٹ بفور دی چیف جسٹس فار این ایلیگیشن لیول اگینسٹ جج آف دی ہائی کورٹ. یہ بھی آپ نے دیکھنا, اٹس ویری سیریس.
whether the registrar can do so. نہیں دیکھیں بھائی آپ دیکھیں انہوں نے تو کم از کم جسٹس قاسم کو پارٹی تو بنایا ہے نا. دیکھیں پھر آپ کو بھی یا تو وڈرا کرے سارے ایلیگیشن کے خلاف پھر چلائیں. تو میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں I'll tell you one of our brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice, or it will go after the 15th of January. If your lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's the holidays, vacations. No, it's before vacations, and there's one more week before vacations. I mean next Tuesday. نہیں آپ نہیں tomorrow is the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So don't be here. And I'll be in Karachi. On 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. Huh? Kal kar lenge. I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow? Tomorrow, sir. Kal na kahega, I want to think about it. Then it's already there. It's learning from pillar to post for last 5 years. चले इसमें लिखें. time to go. 11 जुलाई. कितने बजे? ठीक है, इसमें लिखिए Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by